الگ تحقیق جھینگا مچھلی نہیں ہے، اور جب مچھلی نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ کی فقہ اور فتویٰ میں سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، کوئی اور چیز حلال نہیں ہے۔ حیوان سرطان منجد میں ہے، اور لیس من السمک فی شیء، نہ مچھلی ہے نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے، کوئی عزیز قریب بھی نہیں ہے، ایک کیڑا ہے ناکارہ قسم کا۔ بنایا میں ایک قوم بڑی بغیرت تھی، وہ مسخ ہو کر کے اس سے جھینگا بنی۔ یہ کہتے ہیں قوت با کے لیے بہت مفید ہے۔ قوت با تو علاج ہے، یہاں تو حلال و حرام کا مسئلہ ضروری ہے۔ اے لوگوں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور صاف ستھری۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں اسے کیڑا، خشکی کا جانور، غیر ماہی، حرام ناجائز کا لفظ لکھا ہے، حرام ناجائز۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت چلنا شیطان کے قدموں پر، انہ لکم عدو مبین۔ شیطان یہ سکھاتے، ارے سب لوگ کھاتے، سب لوگ تو شراب بھی پیتے، پھر شراب تم پیو گے کیا؟ کہ سب جگہ ٹھٹے بنتے ہیں خوشیے، اور خوشیے حرام قطعی میں سے ہے۔ ہر حلال جانور میں جو 7 چیزیں حرام ہیں ان میں اول ذکر و خصیت ہیں۔ آپ گن کھاتے ہیں تو اپنے پیروں جہنم چلے جائیں۔ اور یہ فقہی مسئلہ خالص نہیں ہے، سنن کبریٰ للبیہقی میں حدیث مرفوع مسند مل گئی ہے۔ اسی طرح سب اشیاء من الحیوان الحلال حرام، 7 چیزیں ہر حلال جانور میں حرام ہیں۔ آگے بتاتا ہوں۔ ایک جگہ میرا واز ہوا، واز میں یہ مسئلہ بھی بیان ہوا کہ جھینگا حرام ہے اور نہیں کھاؤ، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے اور ایسا ایسا، وہ کمزور بات کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک بزرگ عالم تھے، ہمارے دوست تھے، بڑے عالم آدمی ہیں، لیکن ڈرتے بہت جلدی ہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا، کہا تھوڑا سا تیز چلے، تھوڑا سا تیز چلے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اتفاق سے 2 دن بعد اس جگہ، اس کے قریب میں اس سے بڑا جلسہ تھا، وہ میرا بیان تھا۔ میں نے اسی شخص کو کہا فوراً پرچی دے دو۔ میں نے جب تقریر شروع کی، اس نے مجھے پرچی دی کہ اس نے ایک جلسے میں آپ نے جھینگے کو حرام کہا، ہم نے سنا ہے کہ مکروہ ہے۔ تو میں نے فتاوی رشیدیہ کا صفحہ بتایا، اس وقت 157 صفحہ یاد تھا، ایڈیشن بدلتے رہے تھے۔ اگر ہمایوں کہیں ہو آسانی سے فتاوی رشیدیہ صفحہ نکال کے لے آئے۔ اور میں نے کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی نے حرام اور ناجائز کے لفظ لکھے، حضرت گنگوئی سے بڑا محتاط کون ہو؟ میرا وہی قدوہ ہے، وہ مشعل ہے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ فتاوی عالمگیری جلد 5 فصل فی الکراہیہ، قال محمد بن الحسن الشیبانی کل مکروہ عندنا حرام۔ ہم جب احکام میں مکروہ کہیں تو حرام ہی مراد ہے۔ تو میں نے کہا 500 فقہاء نے امام محمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس قسم کے مکروہات حرام کے حکم ہے۔ اے لوگوں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور صاف ستھری، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، بے شک وہ تمہارا کلم دشمن ہے۔ کلم دشمن کس کو کہتے ہیں؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم کرتے ہیں تم کو ناجائز اور بے حیائی کے کاموں کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ کہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اتباع کریں گے اس چیز کی جس پر پایا اپنے بڑوں کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا،
اگرچہ بڑے ان کے عقل نہیں رکھتے تھے کچھ بھی، ولا یہتدون، نہ ہدایت والے ہو. کوئی ایسا بڑا جو عقل و ہدایت سے محروم ہو اس کی تقلید ناجائز ہے، لیکن وہ بزرگان دین جو عقل و قیاس، اجتہاد و تفقہ میں اعلیٰ معیار پر ہو اور امت نے ان کو مجتہد اعظم اور امام اعظم کہا ہو، ایسے ائمہ واجب التقلید ہے. غیر مقلد لقمان سلفی، اس نے اس آیت کے اوپر جو تقریر کی ہے، جو غلط فہمی کی وجہ سے سعودی حکومت نے منظور کر کے ناحق حاجیان صاحبان کے گلے سے اتار رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس جگہ جو تفسیر اس نے کی ہے مولانا شیر علی شاہ صاحب، اس کو اچھی عربی میں منتقل کر کے بادشاہ کے نام خط میری طرف سے لکھے، انشاءاللہ اگلے مہینے میں وہ تفسیر وہاں سے آؤٹ ہو جائے گی. تفسیر نہیں، تحریف ہے.